السلام علیکم جی. دس از محمد عارف, سی او ای ڈیجیٹل پاکستان. E-Digital Pakistan was established back in 2018 and registered with Security and Exchange Commission of Pakistan. We are also registered with the Pakistan Software Board. یہاں پہ میں ایک جو بڑا مسئلہ ہے which is global and also local. Pakistan is the second largest country having largest out of school children. اور نارملی ہونا تو یہ چاہیے کہ بچہ یا بچی جو ہے 5 سال کی عمر میں وہ اسکول جانا شروع کر دیں اور بائی 16 شی اور ہی شوڈ کمپلیٹ ہر سیکنڈری ایجوکیشن. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے اور زیادہ تر جو ڈراپ آؤٹ ہے وہ سیکنڈری جو لیول ہے وہاں پہ ہو جاتی ہے. خاص کر جو بچیاں ہیں ان کے ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہے. اور اگر میں تھوڑے سے آپ کے ساتھ فگرز شیئر کروں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری ہے جو سینسس ہوئی ہے 2021 میں, تو وہاں پہ انہوں نے کوٹ کیا کہ جی کوئی 3.1 ملین بچے ود ان ایج بریکٹ 5 to 16 آر آؤٹ آف اسکول, اور جس میں 1.97 ملین جو ہے وہ گرلس ہے. پھر اگر ہم اسی ایج بریکٹ کو فردر لے کے جائے 10 to 16 میں تو وہ کوئی 37.49% بنتا ہے, 1.7 ملین. اور اس میں اگر ہم بچیوں کو کمپیئر کرنا چاہے تو وہ کوئی 1.1 ملین ہے which is 66.2%. اب یہ بہت بڑا ایک چنک ہے جو کہ بارڈر لائن پہ ہے الٹریسی کے. گورنمنٹ نے اس کے لیے کافی ایفرٹس کیے ہیں اور ریسنٹلی جو ہے ایکسلریٹڈ لرننگ پاتھ ویز کے نام سے جو ایک کنڈینس کورس ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں کہ ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم جو کلاسز مطلب ان سے مس ہو گئے ہیں, لیٹ سے اگر کوئی بچہ یا بچی وہ 5th پاس کر کے 2-3 ایئرس کے لیے آؤٹ آف اسکول رہی ہیں اینڈ شی شوڈ بی لائک ان گریڈ 8 ناؤ, تو اس کے لیے ایک کنڈینس کورس جس میں کہ وہی جو 6-7 کی اگر میں مثال دوں تو اس 24 منتھس کو انہوں نے کنڈینس کر کے 10 منتھس میں لے کے آئے ہیں. اسی طریقے سے گریڈ 8 کو 8 منتھس میں لے کے آئے اور باقی بھی جو لوور کلاسز ہے ان کے لیے. اور مین آبجیکٹیو ہی یہی ہے کہ وہ جو آؤٹ آف اسکول بچے یا بچیاں ہیں ان کو واپس مین اسٹریم کیا جائے, ان کو ایک سیکنڈ چانس دیا جائے, چونکہ وہ نارمل اسکولوں میں تو انرول ہو نہیں سکتے اور بولنگ اور جو ڈفرینٹ ایشوز ہے کلچرز کی وجہ سے وہ نہیں بیٹھ سکتے لوور کلاسز کے ساتھ. تو یہ ایک نئی انیشیٹو ہے. کے پی میں بھی یہ فار دا لاسٹ 3-4 ایئرس سے یہ کچھ ڈسٹرکٹس میں اپلیکیبل ہے. اب یہاں پہ بھی جو مین ایشو آ رہا ہے, کیونکہ جو میں نے خود جاب کی ہے یو ایس ایڈ کے ریسنٹلی ایک ALP پروگرام میں, وہاں پہ ایک تو لمیٹڈ فنڈنگ کی ایشو کی وجہ سے آپ کی جو ایکسس ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. لیٹ سے اگر میں مثال دوں ایک پروجیکٹ کی جو کہ 14 to 17 منتھس کا ہے اور اس میں آپ ہارڈلی جو ہے ود ان جو اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں 1200 to 2000 بچے یا بچیوں کو انرول کر کے اور ان کو ایک جو کنڈینس کوریکولا ہے اس سے گزارتے ہوں. تو پھر نیکسٹ جو لیٹ سے اگر بچیوں نے پیکیج ڈی ایک ہے جو کہ 6-7 گریڈ کا وہ کمپلیٹ کیا تو ان کو آئیڈیلی نیکسٹ گریڈ یا تو 8 میں مین اسٹریم ہو جانا چاہیے اسکولوں میں جو فارمل اسکول ہے, اور نہیں تو پھر ان کو جو نیکسٹ پیکیج ہے پیکیج ای گریڈ 8 کے لیے وہ پڑھانا چاہیے. لیکن لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے ایکسس کی وجہ سے کہ وہاں پہ مڈل اسکولز اویلیبل نہیں ہوتے تو وہ بچے بچیاں دوبارہ ڈراپ آؤٹ کی طرف چلی جاتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے جو کہ اس کو فورسی کیا جا رہا ہے. تو اس میں ای ڈیجیٹل پاکستان کا آئیڈیا, چونکہ ہم نے اس پروجیکٹ کو میں نے کہا کہ میں نے خود وہاں پہ جاب کی یو ایس ایڈ فنڈڈ پروجیکٹ میں, تو میں نے یہ لرن کیا وہاں سے کہ اگر ہم اس ALP کے کورس کو ڈیجیٹائز کریں
تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہم میکسیمم کوریج دے سکتے ہیں. ابھی اگر ہم 14 یا 17 منتھس کے پروجیکٹ میں 2000 یا 1200 اس طرح کے بچیوں کو، تو ابھی ہم لارجر پاپولیشن کو، کہ جتنے بھی بچے بچیاں اگر آؤٹ آف اسکول ہیں، تھرو پروموشن ہم ان کو یہ جو ڈیجیٹائز لرننگ پروگرام ہے وہ انٹروڈیوس کرائے، ان کو انرول کرائے، جیسے کہ ہم باقی سوشل موبلائزیشن کے تھرو کراتے ہیں. تو ہم میکسیمم بچے بچیوں کو اس پروگرام کے تحت مین سٹریم کر سکتے ہیں. اور جو ایکسس کا ایشو ہے کہ جو دوبارہ وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو لیک آف ایکسس ٹو اسکول، خاص کر ایلیمنٹری اسکول جو ہے، مڈل اسکول جو ہے، تو وہ پرابلم یہاں پہ ہم اس کو سولو کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ فلیکسیبل ہے، کیونکہ بہت سارے بچے بچیاں، خاص کر بچیاں جو ہے وہ بڑی ہو چکی ہے، اور کلچرل نارمز کی وجہ سے جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ وہ نہیں جا سکتی، پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے، یا اور جو ہمارے کلچرل ایشو ہے اس کی وجہ سے. تو اس پروگرام کے تحت ہم ان کو انرول کر کے گھر ہی پہ ایک فلیکسیبل ماڈل دے سکتے ہیں. پروگرام یہی ہوگا، ہم کوئی نیا پروگرام ڈیزائن نہیں کر رہے، ہم جسٹ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی ALP کا ایک کورس ڈیزائن ہوا ہے اس کو ہم ڈیجیٹائز کریں، اور جو اس کی ایکسس ہے ٹو دا لارجر آؤٹ آف اسکول چلڈرن وہ ہم انشور کریں. اور اس کے لیے ایگزسٹنگ ہی جو انفراسٹرکچر ہے وہ یوز ہوگا. جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس کورس کو ڈیجیٹائز کرنے میں جو ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن KP ہے، جو ڈائریکٹریٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ KP ہے، یا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، یا جو ALP کا ایک پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے ہی اسی کورس کو ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو لرنرز ہے اس کے لیے اس میں ڈفرینٹ جو اسائنمنٹس ہے، جو پھر اسسمنٹ ٹولز ہے، کوئزز ہے، مڈ ٹرم ایگزام ہے، فائنل ایگزام ہے، یہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ انکارپوریٹ کر سکیں. تاکہ میں نے کہا جو میجر ایشو ہے اس وقت وہ ایکسس کا ہے، کہ نہ پروجیکٹ نہ گورنمنٹ لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے ان تک پہنچ پا رہے ہیں، اور نہ ہی بچے بچیاں جو ہے وہ لمیٹڈ جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا، خاص کر سیکنڈری لیول کی میں بات کر رہا ہوں، پرائمری تو بہت ہے لیکن سیکنڈری لیول کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ہم یہاں پہ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اور اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو ہمارے پاس ایج بریکٹ ہے 10 to 16، اگر اس کو ہم کوئکلی نہیں کرتے، اگر ہم جو نارمل پیٹرن پہ کر رہے ہیں ALP پروگرام، تو وہ جتنی ڈیوریشن اگرچہ کنڈینس ہے لیکن اتنے کوریج نہیں دے سکتا. تو وہ جو بچے بچیاں ہیں ان کی ایج تو بڑھ رہی ہے، تو وہ ہمارے اس بارڈر لائن کو کراس کر جائیں گے. اگر ہم 1 2 3 4 سالوں میں لیٹ سے جو بچے ابھی 12-13 ایئرس کی ایج پہ ہے، تو ہمارے پاس وہ لیوریج ہے کہ ہم ان کو کیپچر کر سکے، ان کو واپس مین سٹریم کر کے ہم فارمل ایجوکیشن کی طرف لے آئے. تو ہم چاہ رہے کہ NIC اگر ہمیں اسپیس دے دیں، اور کچھ جو سپورٹ ہے، اور خاص کر اس میں میری جو سپورٹ آپ سے درکار ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ ود جو انسٹیٹیوشنز ہیں. میں نے بات کی ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن کی، ڈائریکٹریٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی، ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی. پھر اسی طرح سے ٹیکسٹ بک اتھارٹی بھی آ جاتی ہے کہ اگر ہماری ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کی جائے اور ہمیں ایکسس دی جائے وہ جو کنٹینٹ ہے، وہ جو ALP کورس ہے اس تک، اور ساتھ میں جو ہم اس کو ڈیجیٹائز کرنے میں ان کی جو پروفیشنل سروسز ہمیں چاہیے ہوگی وہ اگر ہمیں مہیا ہو، تو ہم ان کے ساتھ مل کے ایک DG ایکسلریٹڈ لرننگ پاتھ ویز یا پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، جس سے کہ ہم جو پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ایک بڑا ایشو چل رہا ہے وہ ہم حل کر سکتے ہیں. تھینک یو جی.